بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے ریل گاڑی میں سفر کا۔ خیبر میل ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے مسافروں نے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر رکھی تھی۔ آج اسے رہ رہ کر اپنی بوڑھی ماں کا خیال آ رہا تھا، جسے وہ روتا ہوا چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر بہاولپور جا رہا تھا۔ علی ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ ان کی زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن علی اسکول سے واپس گھر آیا تو گھر پر ایک بڑی خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کا باپ آج ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ علی کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ خود علی کی حالت بھی ماں سے بہت زیادہ خراب تھی۔ علی کو اپنے باپ کی موت کا بے حد دکھ تھا، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ باپ کی موت کے بعد علی کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جب کوئی کمانے والا ہی نہ ہو تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ علی ایک باضمیر نوجوان تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے ہوتے ہوئے بات فاقوں تک جا پہنچے۔ اس لیے علی نے اپنے شہر میں کام کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے اپنی ماں سے دوسرے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ آخر کار علی کے اصرار پر اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے اجازت دے دی، اور آج وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ٹکٹ دکھاؤ، ٹکٹ چیکر کی کرخت آواز نے اس کے خیال کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ علی نے فوراً ٹکٹ چیکر کو اپنا ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ دیکھ کر علی کو واپس کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ علی نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کا اسٹیشن بہاولپور آ گیا اور علی اپنا سامان لے کر اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی اسے ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا لگا، جس سے علی کا جسم کانپ کر رہ گیا۔ رات ابھی کافی باقی تھی، اس لیے علی نے سوچا کہ صبح ہونے تک اسٹیشن پر ہی سویا جائے۔ ابھی وہ سونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر گرے ایک پرس پر پڑی۔ علی نے فوراً وہ پرس اٹھا لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت سے روپے تھے۔ علی نے جب تمام پیسے پرس سے نکالے تو پرس کے اندر سے ایک شناختی کارڈ اور بھی بہت سارے ضرورت کے کارڈز بھی ملے۔ علی نے شناختی کارڈ پر ایڈریس دیکھا تو وہ قریبی شہر لودھراں کا تھا۔ علی نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ پرس اور سارا سامان اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد اس شہر لودھراں کو جانے والی گاڑی بھی آ گئی۔ علی اس گاڑی پر سوار ہو گیا۔ بہت جلد لودھراں شہر کا اسٹیشن آ گیا۔ علی گاڑی سے اترا اور رکشے والے کو پوچھنے لگا تو رکشے والے نے وہ محلہ بتایا تو علی اس محلے میں پہنچا اور مکان تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صبح بھی ہو گئی۔ سورج اپنی کرنوں سے روشنی پھیلانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد علی اس مکان تک پہنچ گیا۔ مکان ایک بہترین طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ علی نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور ہاتھ ملایا، اور اپنی جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دیکھا۔ شناختی کارڈ پر اس نوجوان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ علی نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ اور باقی پرس کا سامان واپس کر دیا۔ وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور علی کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ علی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس شخص نے علی کی خوب خاطر مدارت کی اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی۔ یہ نوجوان ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ علی نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا ہے
اس شخص نے علی کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا اور بہت اچھی سیلری دینے کا وعدہ کیا۔ علی بھی بہت خوش ہوا کہ اس کو اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔